الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی اور تمام قسم کی تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات اور تکبیرات صرف اور صرف ایک اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اس کل کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا و دستگیر، غوث العظم، بگڑی بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، کھوٹی کھری کرنے والا، گنج شکر، گنج بخش، غریب نواز اور اس کل کائنات کا اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ہادی کل کائنات، رہبر کل کائنات، فخر کل کائنات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے جمیع اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبات جمعہ کا جو عنوان صاحب رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الفاتحہ کی عظیم آیت کی روشنی میں عبادت کی اقسام پر گفتگو کی جا رہی تھی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، قرآن مجید کا مقدمہ ہے، قرآن مجید کا دیباچہ ہے، قرآن مجید کا حرف آغاز ہے، قرآن مجید کا لب لباب خلاصہ جوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن مجید میں مضامین بیان کیے ہیں، سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے مرکزی 3 موضوع ہیں۔ پہلا موضوع قرآن مجید کا اللہ رب العزت کی معرفت، اس کی توحید ہے، اور یہی اصل ہے۔ باقی جو 2 معاملات ہیں وہ اسی کے گرد، جو موضوع ہیں وہ اسی کے گرد گھومتے ہیں۔
تو قرآن مجید کا اساسی بنیادی موضوع عنوان وہ اللہ رب العزت کی توحید، عقیدہ توحید، ایمان، یقین محکم۔ تو سب سے پہلا جو موضوع ہے قرآن مجید کا، جس کو 113 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ دوسرا موضوع ہے قرآن مجید کا قصص، سابقہ نبیوں کے اور سابقہ امتوں کے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے، کسی نبی کے مختصر بیان کیے ہیں، کسی نبی کے تفصیل کے ساتھ بیان کیے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو قصے بیان ہوئے ہیں انبیاء اور رسل اور ان کی امتوں کے، ان کے ماننے والوں کا انجام اور ان کے نہ ماننے والوں کا انجام، تو سورۃ الفاتحہ میں اختصار کے ساتھ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر کے ان قصوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ قرآن مجید کا تیسرا موضوع ہے احکام و مسائل، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، یہ احکام و مسائل ہیں۔ احکام حکم کی جمع ہے، اور حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے حکم مل کر کے ان کو احکام کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور ان احکام کو کیسے آپ نے پورا کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر قرآن مجید نے گفتگو کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر کے ان احکامات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید کے یہ تین مرکزی موضوعات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ نے ان تینوں موضوعات کو اختصار کے ساتھ اپنے اندر سموئے ہوئے، اور اگر آپ اس کی اور مزید تفصیل میں جائیں تو قرآن مجید شکر کی بات کرتا ہے، تو اعظم الشکر سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید میں توحید الوہیت کی بات کی گئی ہے، تو سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ جملہ کہہ کر کے کہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں، توحید الوہیت کو بھی بیان کیا گیا۔ توحید کی ایک قسم توحید ربوبیت ہے، تو اس کو الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے بیان کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، جس کو ہم توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ میں الرحمن الرحیم کہہ کر کے توحید اسماء و صفات کو اجمالاً بیان کر دیا گیا۔ اگر آپ قرآن مجید میں اعظم حقوق اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ ہی سے مدد مانگنا، تو سورہ فاتحہ میں اس کی بات بھی کر دیں گے۔ اعظم النفع، سب سے بڑا نفع کسی انسان کو مل سکتا ہے، تو سب سے بڑا نفع تو یہی ہے کسی بندے کو ہدایت مل جائے، صراط مستقیم کی رہنمائی نصیب ہو جائے، اللہ بندے کو صراط مستقیم پر آنے کی توفیق دے دے، صراط مستقیم پر کھڑا کر دے، صراط مستقیم پر چلا دے، اور مرتے دم تک صراط مستقیم پر قائم رکھ کر کے خاتمہ بھی صراط مستقیم پر کر دے، تو یہ سب سے بڑا نفع ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں اس نفع کا ذکر بھی کر دیا، اور وہ نفع جن لوگوں نے پایا ان کا تذکرہ بھی کر دیا۔ اور اعظم الشر، سب سے بڑا شر یہ ہے کہ بندہ زندگی کے 50 60 70 80 100 سال یا عمر نوح پالے، لیکن اس کو ہدایت نصیب نہ ہو، کفر پر زندگی گزرے، شرک پر زندگی گزرے، اللہ کی بغاوت اور سرکشی پر زندگی گزر جائے، تو زندگی اسی چکر میں گھوم کر کے گزار دے، اس کو ہدایت نہ ملے، تو یہ سب سے بڑا شر ہے، کیونکہ اس کا انجام خطرناک ہے۔ ادھر بندے نے مرنا ہے، ادھر اللہ کی جہنم میں داخل ہو جانا ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن بن جانا ہے، تو یہ سب سے بڑا شر ہے۔ اس شر کا تذکرہ قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے، تو سورہ فاتحہ نے اس کو اجمالاً اپنے اندر بیان کیا۔ یعنی اگر آپ ہر حساب سے دیکھیں، اگر آپ قرآن کے مرکزی 3 موضوعات کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ فاتحہ اس کو بیان کرتی ہے۔ اب قرآن مجید میں اگر تفصیلاً مختلف موضوعات کو آپ چیک کرتے جائیں تو وہ سارے موضوعات قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں آپ کو اشارتاً، اجمالاً، اختصاراً آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ کتنی عظیم صورت ہے! اس سورہ مبارکہ کوئی بندہ اگر سمجھ لے اور اس کو بار بار پڑھے، مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے استاد محترم جہلم جامعہ علوم عصریہ کے رئیس علامہ محمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی قبر پر ان گنت لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور ان کی حسنات جمیلہ جو ہیں، کثیرہ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان تمام حسنات کو قبول کر کے، اور ہم سب بھی ان کے لیے صدقہ جاری ہیں جو پڑھے ہیں اور آج اس منبر پر کھڑے ہو کر کے کتاب و سنت بیان کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہ اعمال ان کے کھاتے میں ڈال کر بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں گے۔ تو وہ جب جامعہ میں ہوتے اکثر وہ غیر ملکی دوروں پر رہتے تھے، تبلیغی دوروں پر یا دیگر مدرسے کے اپنے معاملات کے سلسلے میں، جب وہ پاکستان آتے اور جامعہ میں ہوتے تو ہم نے اپنے 7 سالہ تعلیمی دور میں ان کو دیکھا کہ وہ جب جامعہ میں ہوتے 3 مہینے 4 مہینے تو ان کا ایک کام روزانہ کی بنیاد پر یہ ہوتا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد باہر کے سپیکر کھول کر کے ہم خطبہ پڑھ کر کے خطبہ مسنونہ، اس کے بعد صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے، ایک مرتبہ پوری سورہ فاتحہ کی تلاوت، اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت پڑھتے اور اس کا صرف ترجمہ کرتے تھے۔ اگر وہ 3 مہینے پاکستان میں ہیں اور جامعہ کے اندر ہیں تو 3 مہینے روزانہ فجر کے بعد صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت، سورہ فاتحہ کی ہر آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ، کوئی تشریح کوئی تفسیر نہیں، صرف وہ اسی کو بار بار بیان کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس وقت طالب علم سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ بات کیا ہے، تو جب ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر اپنے اساتذہ سے، علماء کرام سے، اور تفاسیر میں جب اس کی سورہ فاتحہ کی تفسیر اور ترجمہ سنی اور پڑھی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ سورہ فاتحہ تو ایک عظیم سورت ہے، اس کو تو روزانہ کی بنیاد پر بندے کو ترجمے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، انعماد کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید سامنے رکھ کر کے سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس پر تدبر کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کا جوہر تو یہی ہے۔ آپ قرآن مجید کا سارا ترجمہ پڑھ دیں اور آپ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کو خالی سمجھ کے پڑھ جائیں، زندگیاں بیت جائیں، زندگیاں گزر جائیں، عمر نور مل جائے، سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ تو سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین جو پہلی اس کی آیت ہے، اس کی تفسیر میں سمجھتا ہوں کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، یہ کائنات میں جتنے درخت آج تک لگے تھے اب موجود ہیں اور آئندہ لوگ لگائیں گے، وہ سارے درخت اگر مل کر کے اگر کلمے بن جائیں اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور لوگوں کو ایک طویل زندگی نصیب ہو جائے اور لوگ سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین کی تبیین، تشریح اور تفسیر کرنا شروع کریں، یہ کلمے ختم ہو جائیں، درخت ختم ہو جائیں، یہ 7 سمندروں کی سیاہی یہ ختم ہو جائے، انسان جتنے بھی اس کائنات میں پیدا ہوں اللہ کی مخلوقات ساری ختم ہو جائیں، سورہ فاتحہ کی آیت الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا کلمہ ہے نا، اللہ کی کلام ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ کلام الہی کی وسعت ہے۔ تو سورہ فاتحہ بڑی عظیم صورت ہے، اس کو بندہ اگر سمجھ کر کے پڑھ لے، ایسی صورت جس صورت ام الکتاب کا آگے، کتاب کی ماں، ام القرآن، اور فاتحۃ الکتاب، کتاب کا آغاز، سورۃ الرقیہ، دم کرنے والی صورت، سورۃ الشفاء، جس صورت میں اللہ نے شفا رکھی ہے، سبع المثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، سورۃ الصلاۃ، نماز میں پڑھی جانے والی صورت، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی صورت، فرضوں میں پڑھی جانے والی صورت، سنن اور نوافل میں پڑھی جانے والی صورت، حتیٰ کہ نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی صورت، کہ جس صورت کے بغیر نماز نہیں بنتی، اتنی عظیم صورت۔ اور ہم نے قرآن مجید سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک تو پڑھنا درکنار ہے، ہم تو سورہ فاتحہ بھی آج تک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارا، کتنا بڑا خسارہ ہے یہ، اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے کسی بندے کے پاس کہ اس کی زندگی میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ اس کو نہیں آتا۔ آپ سروے کر لیں، پوچھ لیں، اپنے آپ سے پوچھ لیں، سورہ فاتحہ کے جو نام میں نے بیان کیے، یہ سورہ فاتحہ کے نام آپ کو پتہ ہے؟ ہمیں پاکستان کے نہیں، انٹرنیشنل بین الاقوامی کرکٹر سے نام یاد ہے، ایکٹرز کے نام یاد ہیں، فلمی اداکاروں کے نام یاد ہیں، لوگوں کو ہنسانے والوں کے نام یاد ہیں، اور ان کے قصے، ڈرامے اور ان کی سیریز ایک ایک ہمیں علم اس کا ہے، اور ہمیں اگر نہیں علم ہے تو سورۃ الفاتحہ اس کے نام نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتا، ہمارے بچوں کو کہاں سے پتہ چلے؟ ہم نے خود کبھی نہیں سیکھے، ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں؟ ہمارا اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ اتنا کمزور، اتنا ویک ہے، ہم اپنے بچوں کا تعلق بالقرآن کیسے بنا سکتے؟
حتیٰ کہ وہ ماں باپ جن کے بچے مدرسوں میں قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، ان ماں باپ کا بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جن کے بچے حافظ اور قاری عالم بن چکے ہیں، ان گھرانوں کا تعلق بھی تعلق بالقرآن نہیں ہے، ایک فارمیلٹی ہے، بس ایک بڑا کمزور سے تعلق ہے، روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں، وہ بھی اب نصیب کی بات ہے۔ جب سے موبائل آئے تو تلاوت بھی ختم ہو گئی۔ آج سے آپ اگر 30-35 سال پیچھے جائیں، ہماری مساجد میں لوگ بیٹھ کر کے فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوتیں کیا کرتے تھے؟ بوڑھے مسجدوں میں بیٹھتے تھے، تو بوڑھے نہیں ٹکتے مسجدوں میں، گھروں میں جا کر ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں تو اب تو بابوں کے پاس موبائل آ گئے، جب سے ٹچ موبائل ہے اب بابوں کی جو ایک بزرگی ہے وہ ختم ہو گئی، بچوں کی جو معصومیت ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس موبائل نے، اس ٹچ موبائل نے، اس میڈیا نے ہمارے بزرگوں کی بزرگی چھین لی، ہمارے بچوں کے چہروں سے معصومیت چھین لی ہے۔ آج کا 7 سال کا 8 سال کا بچہ وہ باتیں کرتا ہے جو ہم 30 سال میں بھی نہیں جانتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھی وہ باتیں، یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ کتنا بڑا المیہ ہے۔ مسجدوں میں پھٹے پڑے ہوتے تھے، ریلیں پڑی ہوتی تھی، سورہ یاسین رکھی ہوتی تھی، کچھ نہیں تو کم از کم اکثر و بیشتر لوگ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے۔ اب تو کہا جی سورہ یاسین نہیں، یہ قرآن مجید کا دل والی روایت ضعیف ہے، وہ بس جب ہم نے یہ روایت کی سند پر بات کی تو لوگوں نے سورہ یاسین ہی پڑھنی چھوڑی۔ وہ اللہ کے بندو، سورہ یاسین تو ضعیف نہیں ہے نا، وہ روایت سند ضعیف ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے، اس اعتبار سے اس کی سند کمزور ہے، لیکن سورہ یاسین قرآن مجید کا حصہ تو ہے، قرآن مجید کا عظیم سورت تو ہے۔ اگر آپ باقی قرآن مجید کا حصہ نہیں پڑھ سکتے تو سورہ یاسین ایک ایسی سورت تھی تقریباً ہر بندے کو آتی تھی۔ عورتوں کو سورہ یاسین یاد تھی، سورہ ملک عورتوں کو یاد تھی، بوڑھوں کو یاد تھی، بچوں کو یاد کروایا کرتے تھے۔ لوگ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سوتے تھے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو سورہ ملک پڑھ کے سوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں؟ سب کچھ جاتا رہا۔ وہ پرانے لوگ تھے، واللہ میں آج بھی ان لوگوں کو داد دیتا ہوں، کم پڑھے لکھے لوگ تھے، دینی نالج بھی کم تھا ان کے پاس، دنیا کی تعلیم بھی ان کے پاس کم تھی، لیکن اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، سورہ یاسین پڑھتے، آخری 4 کل سکھایا کرتے تھے، نماز کا ٹوٹا پھوٹا سبق ان کو یاد کروایا کرتے تھے۔ محلوں کے اندر ایک بوڑھیا ہوتی تھی، پورے محلے کے بچے بچیاں اس خاتون سے، اس بوڑھیا سے جا کر کے قرآن پڑھتے تھے، بھلے اس کو ٹوٹا پھوٹا قرآن آتا تھا لیکن اخلاص بڑا تھا۔ آج بڑے بڑے قاری ہیں، سب عشرہ کے قاری، کوئی مسجد ایسی نہیں جس میں بہترین قسم کا قاری موجود نہ ہو، لیکن قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ مائیں 6 کلمے سکھایا کرتی تھی، وہ 6 کلمے کچھ لوگوں نے تو اس کو کلمہ شہادت کا یا کلمہ طیبہ کا درجہ دے کر کے ایسے بنا دیا کہ نکاح کے موقع پر بھی ان لوگوں سے سنے بغیر نکاح ہی نہیں سمجھتے کہ نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ وہ تو اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے بندے کو مسلمان کرنا تو 6 کلمے پڑھا کے مسلمان کرنا، انہوں نے اتنا لازم کر لیا، اور جنہوں نے ان کلموں کا انکار کیا تو ایسے انکار کر دیا جیسے کلمے ہی کوئی، حالانکہ یہ مبارک کلمات تو ہے نا، پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، 5واں کلمہ، 6واں کلمہ، ان کو اگر آپ کلمہ کلام کی صورت کی وجہ سے آپ کلمہ کہتے ہیں تو یہ تو درست ہے، لیکن 6 کلمے کو اگر وہ آپ کلمہ طیبہ والا درجہ دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں۔ ہم افراط و تفریط کا شکار رہتے ہیں، ایک طبقہ ایک چیز کو بہت بڑھا دیتا ہے، دوسرا طبقہ بالکل ہی ختم کر دیتا ہے۔ وہ وقت کتنا پیارا تھا جب مائیں اپنے بچوں کو ایمان مجمل، ایمان مفصل سکھایا کرتی تھی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں اس دور میں پیدا ہوا، میرے بڑوں نے مجھے یاد کروا دی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، اگر میں آج کے دور میں پیدا ہوتا تو مجھے بھی یاد نہ ہوتی۔ وہ ان پڑھ لوگ تھے، کم پڑھے لکھے لوگ تھے، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی اخلاص بڑا تھا ان کا، سب تعلق باللہ بڑا اچھا تھا ان کا، تعلق بالقرآن بڑا زبردست تھا ان کا، جتنا آتا تھا اتنا تعلق تو رکھتے تھے۔ ہمیں آتا زیادہ ہے، تعلق اتنا کوئی۔ وہ ایمان مفصل سکھاتے تھے، ایمان مجمل سکھاتے تھے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح۔ یہ پرانے بچوں کو یاد ہوتی تھی، بوڑھوں کو یاد ہوتی تھی، عورتوں کو یاد ہوتی تھی۔ آج کتنوں کو یاد ہے جی؟ مجھے بتائیے۔ آپ میں سے کوئی بندے ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے ایمان مجمل اور مفصل پڑھی ہے؟
مجھے آپ سے ہاتھ کھڑے کریں کتنے بندوں کو یاد؟ ماشاء اللہ چند بندے. کتنے خوبصورت کلمات ہیں. آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، سنت سمجھ کے نہیں، لیکن کلمات میں جو ایمان اور جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خلاف شرع. توحید پر مبنی کلمات ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ، میں ایمان لایا اس اللہ کے ساتھ، کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، جیسے اس کی شان کو اس کے اسماء و صفات اس کے لائق ہیں. فقبلت جمیع احکامہ، میں اس کے سارے احکامات کو میں نے قبول کر لیا، سارے احکامات کو قبول کر لیا میں نے. اقرار باللسان، میں زبان سے ان تمام احکامات کی قبولیت کا اقرار کرتا ہوں. وہ تصدیق بالقلب، میرا دل اس کی تصدیق کرتا ہے. وہ عمل بالجوارح، میرا ایک ایک جسم کا عمل اس پر ظاہر کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں، اس کے احکامات کو قبول کرنے والا ہوں. کتنے پیارے کلمات میرے بھائیوں، ان کو سیکھو، ان کو اپنے بچوں بچیوں کو سکھاؤ اور ان کلمات کو دہراتے رہو دن بار. یاد دہانی ہوتی ہے نا، ہم انسان ہیں، نسیان سے بنے، بھول جاتے ہیں. بار بار بلّہ پڑھتا رہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایک ایک چیز پر ایمان کا تذکرہ جب بار بار آپ کریں گے، میرا اللہ پر ایمان ہے، میرا اس کی کتابوں پر ایمان ہے، میرا اس کے رسولوں پر ایمان ہے، میں اس کے آخرت کے دن پر ایمان لایا ہوں، میں اس کے فرشتوں پر ایمان لایا ہوں، میں تقدیر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا ہوں جو میرے بارے میں فیصلے ہوئے. والبعث بعد الموت، موت کے بعد ایک زندگی ہے، اٹھایا جاؤں گا، میرا اس پر ایمان ہے. دن بھر بندہ اگر ان کلمات کو کہتا رہے، اپنے آپ کو سمجھاتا رہے، کیا ایمان پختہ نہیں ہوگا؟ بار بار کہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میرے اللہ کی جو اسماء ہیں، میرے اللہ کی جو صفات ہیں، میں ان ساری صفات پر ایمان لاتا ہوں جیسے اس کی شان کو لائق ہے. میں اس کے ہاں وقبلت جمیع احکامہ، اس کے ایک ایک حکم کو میں نے قبول کر لیا ہے. بار بار اپنے نفس کو کہے مجھے تنگ نہ کر، میں نے اس کے احکامات کو قبول کر لیا، میں تجھے دباؤں گا، اس کے احکامات کو اعلیٰ اور بالا رکھ کر کے اس کے حکموں کو مانوں گا، تجھے روند کے رکھوں گا. ایک بندہ دن بھر اپنے نفس کو یہ بات کہتا رہے، کیا اس کا نفس انشاءاللہ آنے والے وقت میں نفس مطمئنہ نہیں بن جائے گا؟ ہم نے اپنے نفس سے کبھی خطاب کیا ہی نہیں. ہم تو دنیا سے خطاب کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو تقریر، اپنے باز، اپنے بیان میں ایک دھاگ جما کر رکھ دیتے ہیں لوگوں کے اوپر. ہم تو بات کرنے کے بڑے تیز ہیں، ہم تو چرب لسان ہیں، ہم تو گلے کی بولتی بند کر دیتے ہیں. ہم بیٹھے تو گفتگو کریں تو بڑے بڑے عالموں کو بھی ہم جناب اپنی تعلیمی ڈگریوں سے اور اپنے باتوں سے اس کو بھی ہیج کر کے اور زیرو کر کے رکھ دیتے کہ اس کو کچھ نہیں آتا، میں بڑا عالم. لیکن کیا ہم سب نے اپنے نفس سے بھی کوئی خطاب کیا؟ وہ لوگ دنیا سے چلے گئے. وہ ابو بکر تھا جو اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا تھا کاش کہ میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا، مجھے کوئی جانور کھا جاتا، ختم ہو جاتا. کتنی پرواہ تھی، کتنی فکر تھی. زبان کو پکڑ کر کے کہتے تھے تو سیدھی ہو جا، تو مجھے برباد کرے گی، تو مجھے خراب کرے گی، سیدھی ہو جا، درست بات کر، سچی بات کر، انصاف کی بات کر، غلط بات نہ کر، مجھے برباد نہ کرنا. زبان کو کنٹرول کرتے تھے. اور ہم نفس کے پجاری، ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. ایک بت ہمارے اندر موجود ہے، ہم میں سے ہر ایک اس بت کا پجاری بن کے بیٹھا ہوا ہے. کہنے کو کہتا ہے میں توحید پرست ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. اللہ کو تو ایک مانتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ تو ظاہر ہے، تو ظاہری ان بابوں کو، ان مزاروں کو، ان آستانوں کو، ان درباروں کو، ان قبروں کو، ان شجروں کو، ان حجروں کو، نیلی پیلی جھنڈیوں کو نہیں مانتا. لیکن جو بت میرے اور تیرے اپنے اندر موجود ہے، ہم کتنی باتیں ایسی ہیں جو اس کی نہیں مانتے، اس کی مانتے. یہ بھی تو ایک معبود ہے نا جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے. وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، اس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا. جو اس کو زیج کر گیا، اس کو نیچا دکھا گیا، اس کو مغلوب کر گیا، کامیاب وہی ہو جائے گا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اس کو پاک کر لیا، نفس کو، اللہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور جو اس کے پیچھے لگ کر کے اپنے آپ کو مغلوب کر بیٹھا، اس کو خراب کر بیٹھا،
وقد خواب، اللہ کہتے ہیں وہ ناکام ہوگا. اس پر توجہ دیجیے. تو میں بات کر رہا تھا سورۃ الفاتحہ پر. قرآن مجید کی عظیم سورت ہے، اس کو بار بار پڑھیں، اس کو کھول کر سامنے رکھیں، اس کی ایک ایک آیت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں. میں نے ایک درس میں ایک جگہ پر یہ بات کہی تھی، یہ جو میں نے خطبے میں بھی چند چیزیں بیان کی ہیں. اعظم الشکر سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اعظم الصفات باری تعالی الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں ہے، اعظم حقوق اللہ، اللہ کا حق سورہ فاتحہ کے اندر بیان ہوا ہے، اعظم حظوظ العبد، بندے کا نصیبہ، بندے کا حصہ، اچھا حصہ جو بندے کو ملنا چاہیے، اس کا ذکر سورہ فاتحہ کے اندر ہے. اعظم النفع، سب سے بڑا نفع سورہ فاتحہ میں ذکر ہے. اعظم الشر، سب سے بڑے شر کا ذکر بھی سورہ فاتحہ میں ہے. اللہ کی قسم اگر ہم تدبر کے ساتھ سورہ فاتحہ کو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے پڑھ جائیں، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے. زندگیاں بیت گئی ہیں واللہ آج ہماری نمازیں آج بھی ٹھیک نہیں، آج بھی ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور پرانی بڑی ہستیوں پر باتیں کرتے ہیں. ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کائنات کے سب سے برگزیدہ جماعت صحابہ کرام پر باتیں کرتے ہیں، ابو بکر پر بات کرتے ہیں، عمر پر، عثمان پر، علی پر، طلحہ زبیر پر، عمر بن عاص پر، سیدنا معاویہ پر، ابو سفیان پر، مغیرہ بن شعبہ پر، ابو موسیٰ اشعری پر. اتنے مبارک لوگ، بڑے لوگ تھے بھائی، معصوم نہیں تھے، خطائیں بھی ہو گئیں، گناہ بھی ہوئے، معصوم نہیں تھے، مغفور تھے، اللہ نے معاف کر دیا ان کو. ان پر باتیں کرتے ہیں اور ان کو خود استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. اوقات ان کی اپنی یہ، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کی نماز کا طریقہ بھی ان کو نہیں آتا، ہاتھ اٹھانا بھی ان کو نہیں آتا، ہاتھ باندھنا بھی نہیں آتا، قیام کرنا بھی نہیں آتا. رکوع ان کی دیکھو تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. زندگی بیت گئی اس بندے کی، آج تک اس کا رکوع بھی ٹھیک نہیں ہوا، اس کا سجدہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، وضو کے احکام و مسائل تک نہیں پتا اس کو. باتیں اسے کروا لیں تو ان مبارک لوگوں پر بات کرتے ہیں. اور بھائی اپنے گریبان میں جھانک، اپنی اوقات دیکھ، تو کہاں کھڑا ہے؟ تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، ایک طائفہ تھا، انبیاء کا، رسل کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، گزر گئے تابعین کا، محدثین کا، سلف و صالحین کا. یہ گروہ تھا جو گزر گیا. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا وہ بہت اچھا کما کے چلے گئے. ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا. سوچنا تو میں نے تو آپ نے ہے، میں نے اپنے لیے کیا بنایا اور آپ نے اپنے لیے کیا بنایا. ہماری آخرت کہاں کھڑی ہے؟ میں جو اسلام کی بلڈنگ بنا رہا ہوں، جو قیامت کے دن اللہ کے روبرو میں نے پیش کرنا ہے، وہ بلڈنگ اسلام کی، اللہ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کیسی بلڈنگ بنا کے لائے ہو، کس کے طریقے پر بنا کر کے لائے ہو، اس کی اساس فاؤنڈیشن کیسی ہے، اس کے پلر میں ہے، اس کے پلر موجود ہے کہ نہیں، نماز، اس کی کوہان جہاد موجود ہے کہ نہیں، اس میں نماز تہجد ہے کہ نہیں، صدقہ و خیرات ہے کہ نہیں، اس میں تیری زبان پر کنٹرول ہے کہ نہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا تھا؟ یہ جو بے لگام زبان ہے نا ہماری، ان بے لگام زبانوں کو لگام دے دیجیے. یہ بے لگامی بڑی خطرناک ہے، کسی کے بارے میں بھی بے لگام نہیں ہونا چاہیے. ایک عام انسان، ایک عام مسلمان کے بارے میں بھی زبان کو بے لگام نہیں کرنا چاہیے، کجائی کے بڑے ہستی وہاں پر بات کی جائے. معاذ بن جبل نے کہا تھا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، اللہ کے نبی مجھے خبر دیجئے، مجھے بتائیے ایسے اعمال کے بارے میں جو اعمال مجھے جہنم سے بچائیں اور اللہ کی جنت میں داخل کر دیں. معاذ بن جبل سوال کر رہے ہیں. بتائیے معاذ بن جبل کون ہے؟ جن کا ہاتھ پکڑ کر سونے نبی نے فرمایا تھا، پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ مجھے اللہ کی قسم ہے میں محمد تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ صحابہ ہے، اللہ کے نبی قسم کھائیں. نبی کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ ہمارے نبی تو سچے، سچوں کے سردار ہیں، سچائی میں اعلیٰ ہے. آپ سے اوپر سچائی کوئی نہیں. سارے سچ، ہم سارے سچ بھی بولتے ہیں تو اپنے سونے نبی کی وجہ سے بولتے ہیں. وہ نبی قسم کھا کر کہتے ہیں، اور وہ معاذ کہتے ہیں مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جو جنت میں داخل کرے، جہنم سے بچائے. اللہ کے نبی نے اعمال بتائے، سب سے پہلا عقیدہ بتایا ان تعبد اللہ،
تو اللہ رب العزت کی عبادت کر اور بلا تشرک بھی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. نماز قائم کر، زکات دے، حج کر، روزے رکھ. پھر کہا تجھے میں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ پھر خیر کے دروازے بتائے جس میں نماز تہجد ہے، جس میں صدقہ و خیرات ہے. اس راس الامر اسلام بتایا، اسلام کے ستون، اسلام کے پلر نماز بتائی، اسلام کی بلندی جہاد بتایا. یہ سارا ایمان، عقیدہ، عبادتیں سب کچھ بتانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں فرمایا تھا الا اخبرک بملاک ذالک کلی، اے معاذ، ایمان ہونے کے باوجود، توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ ہونے کے باوجود، نمازوں کے باوجود، روزوں کے باوجود، زکوٰۃ کے باوجود، حج کے باوجود، جہاد جیسے عظیم عمل تیری زندگی میں تو نے کیا اس کے باوجود، تو نے رات کے آخری پہر اٹھ کر تہجد پڑھے اس کے باوجود، تو نے صدقہ و خیرات کیا جو بلاؤں کو ٹالتا ہے، گناہوں کو معاف کرواتا ہے، اس سب کے باوجود الا اخبرک بملاک ذالک کلی، اے معاذ کیا تجھے میں ان ساری چیزوں کا دار و مدار جس شے پر ہے کیا وہ نہ بتاؤں؟ تیرا ایمان اس کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہوگا اگر وہ ٹھیک ہے، تیری باتیں ٹھیک ہوں گی اللہ کے مقبول ہوں گی اگر وہ ٹھیک ہوگی. ساری چیزوں کا دار و مدار نہ بتاؤں کس شے پر ہے؟ آپ نے اپنی زبان پکڑی، کہا کف علیک ھذا، اس زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، اس کو کنٹرول میں کر لیں. معاذ پریشان ہوگا، بات تو پریشانی کی ہے نا، توحید تو نجات ہے، نماز تو برہان اور دلیل ہے جنت میں جانے کا، حج تو حج مبرور تو اس کا تو بدلہ جنت ہے، زکات دینے والا تو جسم کی نفس بھی پاک کرتا ہے، مال بھی پاک کرتا ہے، روزہ دار تو ایک نفلی روزہ رکھے 70 سال کی مسافت جہنم سے دور ہو جاتا ہے، جہاد کرنے والے کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ سارے گناہ سوائے قرض کے باقی ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. ان سب کے باوجود اس ساری چیزوں کا دار و مدار اس پر ہے. پوچھ بیٹھے اللہ کے رسول کیا زبانوں کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے؟ فرمایا سکلت کا سواکل، گم پانے والی تجھے گم پائے، یا یوں کہا کہ سکلت کا امت، تیری ماں تجھے گم پائے. اے معاذ، انسانوں کی اکثریت جو اللہ کی جہنم میں داخل ہوگی وہ زبانوں کی فصل کی وجہ سے. ہم کتنے بے لگام لوگ. آج آپ دیکھ لیں اپنے وطن کے اندر میڈیا کا دور ہے، زبان بے لگام ہوتی ہے، بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ کہہ دیتا ہے، سبقت لسانی ہو جاتی ہے، یا جذبات میں کہہ دیتا ہے. مجمع سامنے بڑا بیٹھا ہوتا ہے، بس اوقات بندہ تھوڑا سا اس میں آ جاتا ہے اور کوئی ایسی بات اس کے منہ سے سبقت لسانی سے نکل جاتی ہے، فرط جذبات میں نکل جاتی ہے، یہ شیطان اس کے منہ سے نکلوا دیتا ہے. اور میڈیا پر کچھ شر پسند بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو لڑاؤ، فوج اور عوام کو آپس میں لڑاؤ، اور اس ملک کے اندر نارکی پھیلاؤ، انتشار پیدا کرو. اور وہ فوراً بیٹھے ہوتے ہیں اس بات کو اچکتے ہیں اور فوراً میڈیا پر وائرل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ بات دشمنوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے. پھر دشمن ان الفاظ کو استعمال کر کے ہمارے ملک کے خلاف اور ہماری فوج کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں اور ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی سازش کی جاتی ہے. تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے، الفاظ کا چناؤ اچھا کر لیا جائے. کچھ باتیں خیر ہوتی ہیں، کچھ باتیں حق اور سچ بھی ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر پبلک بیس پر اس بات کو کر دیا جائے. احتیاط بھی بڑی شے ہوتی ہے. بسا اوقات انسان بات صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، حق کہہ رہا ہوتا ہے، درست کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ موقع نہیں ہوتا. ہر حق بات ہر موقع پر نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ شریر لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آج ہمارے ایک سیاسی مذہبی لیڈر نے اپنے جلسے کے ایک بات کہہ دی، اس بات کا کتنا پتنگڑ بن گیا، وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آج دشمن اس بات کو لے کر کے کتنا شور اور واویلا کر رہا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر سیاسی لوگ اس کو کیسے اپنا ایک سیاست میں اس کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں. ہمیں ہر موقع پر میرے بھائیوں، میری آپ کو نصیحت بھی ہے، بالخصوص نوجوانوں کو، آپ جس بھی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں، اپنی تحریر اور اپنی تقریر اور اپنی گفتگو میں اپنی زبانوں کو بے احتیاط ہونے سے بچائیں، بے لگام ہونے سے بچائیں. اس کا نقصان ہمیں انفرادی بھی ہوتا ہے، اس کا نقصان ہمیں اجتماعی بھی ہوتا ہے، اس کا نقصان ہمیں ملکی بھی ہوتا ہے. یہ وطن ہمارا ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں،
یہ فوج ہماری ہے، اس فوج کے جوان ہمارے ہیں. کون لوگ ہیں؟ ہماری خاندان کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں فوج کے اندر. کسی کا بھانجا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھتیجا ہے. اور ہمارے ہاں جو فوری طور پر غداری کا لیبل لگا کر کے کسی بندے کو فوراً غدار بنا دیا، یہ عمل بھی رویہ بھی درست نہیں ہے. جس جماعت کے لیڈر نے یہ بات کہی ہے، اس جماعت کے اپنے کتنے لوگ ایسے ہیں، سینیٹر ہیں، کابینہ میں اپنے ان کی جماعت کے بڑے بڑے سربراہان ہیں جن کے اپنے بچے ایئر فورس کے اندر ہیں، فوج کے اندر موجود ہیں. بلکہ قومی اسمبلی کے ایک سینیٹر ہے، ایک خاتون جن کا اپنا بیٹا ایئر فورس کے اندر ہے، اور بنیان مرصوص کے اندر اس نے ان سپاہیوں کے ساتھ وہ حصہ تھا جنہوں نے بنیان مرصوص میں پاکستان کو فتح یابی سے ہمکنار کیا. لہذا ہر ایک کو اپنا رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو اپنے دائرہ کار میں رہنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے، اگر سبقت لسانی سے ہو جاتی ہے، بڑے پن کا مظاہرہ ہوتا ہے، کوئی بندہ کہہ دے ہاں بھائی میرے خیال میں یہ کوئی میرے غلط بات نہیں کی، لیکن اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے میں معذرت کر لیتا ہوں، یہ بڑا پن. اور دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہر بات کا پتنگڑ نہ بنائے. اور عجیب المیہ تمہارے وطن میں یہ ہے، جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر ریاست، فوج، مقننہ، عدالت سب ان کو اچھی لگتی ہے، اور جب وہاں سے اتار کے نیچے کر دیا جاتا ہے پھر اس کے خلاف ہو جاتا ہے. کل کو یہ وہاں چلے جاتے ہیں، پھر یہ ان کے گن گانے شروع کر دیتے ہیں، جو نیچے اتار دیے جاتے ہیں وہ رولا ڈالنے شروع کر دیتے ہیں. تو سیاستدانوں کو بھی چاہیے نا آپ آپس میں ایک ہو جائیں، آپ آپس میں کٹ کر لیں، اتفاق کر لیں. آج تک تو آپ آپس میں خود متفق نہیں ہوئے تو فوج کو بڑا بھلا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بڑا بھلا کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں یہ سیاستدان جو خود ہی یوز بھی ہوتے ہیں پھر گلہ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس وقت انارکی نہیں، انتشار نہیں، افتراق نہیں، اختلافات نہیں، تنازعات نہیں، بلکہ ہمیں ہر موقع پر احتیاط والی بات کرنی چاہیے اور عدل و انصاف کی بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس وطن میں اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اس وقت دشمن ہر طرف سے گھیر رہا ہے پاکستان کو، کشمیر سائڈ سے گھیر رہا ہے، بلوچستان سے گھیر رہا ہے، خیبر پختونخوا سے گھیر رہا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں فطرت الہندوستان اور فطرت الخوارج. میں کہتا ہوں کوئی فطرت الخوارج اور ہندوستانی ایک ہی بات ہے، فطرت الہندوستان. اگر بلوچستان سے وار کر رہا ہے تو وہ ہندوستان کر رہا ہے، اگر خیبر پختونخوا سے خوارج کی شکل میں کر رہا ہے تو ہندوستان کر رہا ہے، اگر کشمیر کی سائڈ سے کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں. بلوچستان میں کچھ لوگ احساس محرومی کا شکار ہوں گے جو استعمال ہو رہے ہوں گے، خیبر پختونخوا میں کچھ لوگ احساس محرومی کا شکار ہوں گے، کشمیر میں لوگ کچھ لوگوں کے جائز اور صحیح مطالبات ہوں گے، لیکن ان کے پیچھے اس بات کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ راب، موساد اور CIA ان لوگوں کے درمیان گھس کر کے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اپنے وطن پاکستان کے محافظ ہیں، اپنی فوج کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ، ہر اس کے ساتھ ہیں جو اس ملک کی تعمیر کی بات کرتا ہے، مثبت کردار ادا کرتا ہے. ہم اس کے ساتھ ہیں اور دعا گو بھی ہیں. اللہ ہمارے وطن کو بھی سلامت رکھے، اور جو اس کے لیے اچھا سوچتا ہے، جو اچھا کرتا ہے، جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور جو اس کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اللہ ان سب کی مدد فرمائے. اور جو اس کا برا سوچتا ہے، اس کے لیے شر سوچتا ہے، اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ ان کو ناکام اور نامراد کر دے، چاہے وہ اندر بیٹھے ہوئے چاہے وہ باہر. اللہ ان ساروں کو رسوا کر دے، ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا دے. اللہ اس وطن کو تا قیامت سلامت رکھے، اور ہمیں اپنے تئیں اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہر شخص کو جو جس ذمہ داری پر بیٹھا ہے اس کو مثبت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منفی سرگرمیوں سے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے وطن کے ہر نوجوان کی اللہ تعالی اسے حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اس ہفتے میں سعودی عرب کے اندر ہمارے مانسرا بالاکوٹ سے تعلق رکھنے والے 6 افراد گیس سلنڈر کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان ہمارے سعودیہ میں بسنے والے اور وہاں سے محنت مزدوری کر کے اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنے والے اور اس وطن کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی بہنے والے، اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کی بخشش فرمائے اور ان کی آخرت کی منزلوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت ہی عظیم دوست ترلئی کے ہمارے بلال بھائی، بعض ساتھیوں کو جانتے ہوں گے، ان کے داماد ہیں مظفر آباد میں، 22-23 سالہ نوجوان ہیں، 3 بیٹی ہیں، وہ کل اچانک فوت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی بخشش فرمائے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ہماری بیٹی کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے جو اس کی بیوی ہے، بیوہ ہے، اور اس کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج ہمارے بہت ہی پیارے پرانے دوست جو کبھی ہمارے دست و بازو کرتے تھے، اسی علاقے ہمارے پاس رہتے تھے، شعیب ملی صاحب، ان کی والدہ محترمہ کا آج وفات ہوئی ہے۔ آج مغرب کی نماز کے بعد میڈیا ٹاؤن میں ان کی نماز جنازہ ہے، تو جو ساتھی میرے ساتھ نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہتے ہو تو مغرب کے بعد ہم میڈیا ٹاؤن میں پڑھیں گے، PWD میں، اور انشاءاللہ مغرب نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی فوت شدگان ہیں اللہ تعالیٰ ساروں کی بخشش فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، سب کی بچی لفظوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ سب کی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ اعلیٰ علیین میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو اس مسجد کے نمازی کے جو اب ہماری صفوں میں موجود نہیں، یہ جو بھی جہاں بھی جس علاقے میں جس ملک میں بھی ہمارے مسلمان بھائی مرد و خواتین جو اللہ کے پاس گئے، اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ جو بیمار اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض اللہ ان کی قرضوں کے ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے، جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندر اور باہر کے ہر دشمن سے ہمارے وطن کو سلامت رکھے، ہمارے ملک میں امن کو اور معیشت کو اللہ تعالیٰ مضبوط اور مستحکم بنائے۔ سبحان